حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب واخر متشابهات، یہاں سے لے کر وما يذكر الا اولو الالباب یہاں تک، یعنی وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی، اس کی کچھ آیات محکم یعنی واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل ہیں، اور کچھ دوسری متشابہات یعنی غیر واضح ہیں تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جو متشابہ یعنی غیر واضح ہیں ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ ان کی اصل حقیقت سے اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں۔ اور علم میں پختگی رکھنے والے کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا: اے عائشہ، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ان متشابہات کے بارے میں بحث کرتے ہیں تو جان لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اس آیت میں مراد لیا ہے، لہٰذا ان سے بچو۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 47۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کچھ لوگ ہدایت پر تھے، پھر اس کے بعد گمراہی اختیار کر لی تو انہیں جھگڑے ہی نصیب ہوئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی: بل ہم قوم خصمون، یعنی بلکہ یہی لوگ جھگڑالو ہیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 48۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص باطل پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے اس کے لیے جنت کے اطراف میں ایک محل تیار کیا جائے گا، اور جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ترک کر دے اس کے لیے جنت کے وسط میں محل تیار کیا جائے گا، اور جو شخص اپنے اخلاق اچھے کر لے اس کے لیے جنت کے بلند ترین حصے میں محل تیار کیا جائے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 51۔ حضرت